مسجدیں میری نظر میں یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی زیادتی آج انسان پہ ہو رہی ہے، جتنی زیادتی آج عمر خالد پہ یا شجیع امام پہ ہو رہی ہے اور وہ بچوں پہ ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بار بار میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں نے کیا کیا تھا جو سی اے اے کا ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے اور پولیس نے ان کی ہڈیاں توڑ دی تھیں جامعہ ملیہ میں؟ میرے بچوں نے کیا کیا تھا جب لیبارٹری میں گھس کے لیبارٹری کا اکوپمنٹ توڑ دیا گیا تھا؟ یا ان بچوں نے کیا کیا تھا جو جے این یو میں تھے اور ان پہ آج تک مقدمے چل رہے ہیں؟ لیکن سماج تو چپ، دو چار ایکٹیوسٹ ہیں جو بولتے ہیں آپ لوگ اتراکھنڈ سے آئے ہیں یہ ہمت دکھا کے، لیکن پوری سماج چپ۔ یہ عزیز ہمارے ادیب بھائی جو کہہ رہے ہیں 82 سال کی عمر میں یہ اکیلا ایک انسان ہے جو لڑ رہا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں، جو کسی نے کہا بھی کہ 80% ہندوستان میں لوگ غیر مسلمان ہیں یا غیر سکھ ہیں یا غیر کرسچن ہیں، 80%۔ تو وہ واسٹ میجورٹی ہے جو ہم کو ساتھ لے کے آج چل رہی ہے، جس کو اس کا ساتھ ہم کو دینا ہے۔ یہ ہیگڈے صاحب میرے خیال پریشان ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کے مقدمے لڑ لڑ کے، ان کا ساتھ ہمیں دینا ہے، نہیں تو ہندوستان نہیں چل سکتا۔ لیکن ہم سے بھی اپیکشا ہے سوسائٹی کی، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ یہاں بہت سینئر لوگ موجود ہیں، یہ جو مسجد کی مسٹیک ہے اس کو ختم کر دیجئے۔ مسجد کے دروازے سب کے لیے کھول دیجئے، نماز کے بعد لوگ آئیں اندر اور دیکھیں کہ وہاں کوئی ٹیررسٹ نہیں پل رہا ہے، وہاں سنجیدگی کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں اچھی باتیں ہوتی ہیں، جیسے میرے سکھ بھائیوں نے گرودواروں میں کیا ہوا ہے۔ آپ آئیے۔ ارے صاحب، جو خوف ہے لوگوں کے دل میں وہ بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ سے زیادہ ہندو دوست میرے ہیں، میرے تو مسلمان دوست ہی نہیں ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دروازے کھول دیجئے، لوگوں کو آمنترت کیجئے کہ مغرب کی نماز سے پہلے آئیے، آج کل ہونے والی ہے رمضان کے، آئیے کھجور ہمارے ساتھ کھائیے، روزہ توڑیے ہمارے ساتھ۔ تب فرق دیکھیے کہ لوگ سمجھیں ہم لوگوں کو۔ جی ہم کو کنورجن کے نام پہ اریسٹ کر لیں۔ بیکار باتیں مت کیجیے، کس کو ٹیررسٹ کر دیں گے؟ دس از اے سیریس کانورسیشن، نو بڈی از ڈکلیئرنگ یو اے ٹیررسٹ۔ I don't think you should bring this conversation to a level of a gutter. We are here in for a serious conversation where Muslims should open their mosques, their madrasas, and welcome everyone with open arms. یہ میرا آپ سے کہنا ہے، میرا یہ بھی آپ سے درخواست ہے۔ تھینک یو سر۔ میرا یہ بھی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے مدرسوں کا اتہاس بہت بلند ہے، بہت پرانا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن دینی تعلیم کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہیں دینی تعلیم ضرور دیں، لیکن انگریزی اور فزکس اور میتھمیٹکس اور کیمسٹری بھی پڑھیں، تاکہ ہمارا بچہ جو باہر جائے گا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ایس میں نہیں ہے، ارے بھائی کیسے آ جائیں گے جب آپ پڑھے نہیں ہیں، آپ جوڈیشری میں نہیں ہیں، آپ پولیس میں نہیں ہیں، ہم کو تعلیم دینی، یہ کوئی شارٹ ٹرم پلان نہیں ہے۔ دس از ناٹ اے شارٹ ٹرم پلان کہ آپ کو 2 سال میں اس کی ترقی دکھے گی۔ ہم لوگوں نے 2010 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک آئی اے ایس کوچنگ اکیڈمی شروع کی تھی۔ جب میں نے وہ شروع کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یہ فیل ہو جائے گی، کیونکہ کہاں مسلمان پڑھے گا۔ پچھلے سال 31 بچے وہاں سے سول سروسز میں آئے ہیں۔ آپ ان کو انکریجمنٹ دیجئے، آپ ان کو حوصلہ بڑھائیے۔ ہم نے ان کو کوچنگ دی، ان کو فری ریزیڈنس دیا، ان کو فری کھانا دیا، ان کی فیس معاف کر دی۔ 31 بچے آ گئے۔ اب وہ بچے تو قوم کا کام ہے، اور اس میں صرف ہندو، یہ مسلمان نہیں ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں دلت بھی ہیں، اس میں او بی سیز بھی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو کھولنا ہے۔ وی ہیو ٹو بی سٹیزنز آف دس کنٹری آن این ایکول فوٹنگ، نو بڈی از سپیریئر ٹو اس۔ سماج بٹی ہوئی ہے، وہاں دلت بھی ہیں، آدیواسی بھی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور جو ادیب بھائی نے اشارہ کیا کہ ہم لوگوں کو سب کو ساتھ لینا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں دیا سنگھ جی، یہ کتنے دلیر آدمی ہیں، یا جوائنٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں۔ ہی از اے فائٹر ایٹ دس ایج۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کے اگر ایک گروپ بنے گا جو دلتوں کا ہوگا، جو مسلمانوں کا ہوگا، جو عیسائیوں کا ہوگا، جو بودھ کا ہوگا، جو یہودیوں کا ہوگا، تب تو سرکار کی آنکھیں کھلیں گی کہ سب اکٹھا ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب فلانی پارٹیز کیوں نہیں ساتھ ہو جاتی؟ یہ پارٹیز ہو نہیں سکتی۔
کون سی اس وقت سیکولر پارٹی ہے جو سافٹ ہندوتوا فالو نہیں کرتی؟ مجھے ایک پارٹی بتا دیجئے. سب ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی مائنورٹی کا نام لے لیا تو ہمارا ہندو ووٹ کٹ جائے گا. ٹو مائی مائنڈ اٹس ریڈیکولس. لیکن ان کے خوف سے ہم کیا کریں؟ تو ان سے آپ اپیکشا نہ کیجیے. آپ اپنے آپ کو شست کیجیے پولیٹیکلی، وہ لوگ خود آپ کی طرف آئیں گے. لیکن یہ بھی کوئی شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان 6 months. دس از اے لانگ ٹرم تھنگ. اور فائنلی یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، FIRs ہو رہی ہیں، میرا یہ آپ سے انورودھ ہے کہ جب ایک FIR آپ پہ ہو تو 100 FIR آپ کروا دیجیے. تو سب لوگ یہاں موجود ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ یہاں موجود تھے. آپ کے پاس فورس ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ کے پاس نمبرز ہیں. ایک FIR ہو تو 100 کروائیے، ہندوستان بھر میں کروائیے. تب پتہ چلے گا کہ FIR کے معنی کیا ہوتے ہیں. نہیں تو ڈر کے بیٹھیں گے کہ ایک FIR ہو گئی، پولیس والا گھر آ گیا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ بیٹھے بیٹھے کتاب مجھے ایک صاحب نے دی، ڈاکٹر کفیل خان کی. تو میں نے سوچا کہ ہندوستان کا سیکولرزم بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک ڈاکٹر جو بچوں کی زندگی بچاتا ہے اس کو ہماری سیکولر سرکار سسپینڈ کر کے نوکری سے معطل کر دیتی ہے. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں تھا. لیکن پھر اس کے ساتھ میرے کو یہ بھی خیال آیا کہ اس جمہوریت میں ایک چیف منسٹر صاحب ایک بچی کا نقاب بھی اتار دیتے ہیں. وہ بھی جمہوریت ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور دیا سنگھ جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ 1984 تک آج تک کسی کو سزا نہیں ملی؟ یہ کون سی نیائے پالکا ہے؟ یہ کہاں گم ہوئے ہیں؟ لیکن یہ وہی نیائے پالکا ہے جہاں کے چیف جسٹس بابری مسجد کا ججمنٹ لکھنے کے وقت اللہ میاں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے گائیڈ کر دیجیے. اور یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو بنارس جاتے ہیں آپ کی مسجد میں اور وہاں سروے آرڈر کر دیتے ہیں. 1991 کا آرڈر دیکھتے بھی نہیں. پھر اب سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سیکولر کنٹری میں چھتیس گڑھ میں ہمارے کرسچن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے چھتیس گڑھ میں کام کیا ہے. میں وہاں کلیکٹر تھا 3 سال، جو اب رائے پور وہاں کا کیپٹل بن گیا. اس زمانے میں مدھیہ پردیش تھا. میں وہاں 3 سال کلیکٹر تھا. کمیونلزم چھتیس گڑھ میں ہمیشہ تھا اور لوگ کنورژن کو ہر جھاڑ کے پیچھے دیکھتے تھے کہ اس جھاڑ کے پیچھے کرسچن ہے اور وہ کسی کو کنورٹ کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اپنا قصہ سنا دیتا ہوں کہ مدر ٹریزا نے ہم سے کچھ زمین مانگی تھی. مدر ٹریزا آپ سب جانتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ سسٹرز آف چیریٹی کے لیے ہم یہاں ایک اسپتال بنائیں گے اور ہم کو چھوٹی سی زمین دی جائے. تو ہم نے ایک آدھا ایکڑ زمین سینٹرل رائے پور میں ان کو دی تھی. اور اس کا ریئیکشن یہ تھا کہ RSS والے نہیں، کانگریس والے بھی بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے تھے کہ کرسچنز کو کیوں زمین دی جا رہی ہے. آپ کے MP کانگریس کے تھے کیور بھوشن صاحب، جو میرے پاس آئے کہ صاحب ہم تو بھوک ہڑتال کر دیں گے. اور جب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ غلط فہمی میں ہیں کیونکہ مدر ٹریزا کی آپ شخصیت جانتے نہیں ہیں، اور اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم آپ کو بند کر دیں گے. وہ یہ زمین تو دے دی گئی ہے، وہ ہڑتال نہیں ہوئی. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کرسمس پہ کتنی زیادتیاں ہوئیں اور اس کے برعکس کتنے لوگوں پہ ایکشن ہوا. اور سب سے یونیک پریوگ شالہ 2 لیبارٹریز کھلی ہوئی ہیں ہندوستان میں، ایک اتراکھنڈ میں اور ایک آسام میں. یہ نئی لیبارٹریز ہیں. تجربہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ اور ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اتر پردیش میں تھوڑا چلا ہے. آسام کے مکھیہ منتری کیا کہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے. سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن نہیں لیتا. اور جب میرے دوست ہرشمندر صاحب FIR کرتے ہیں تو مکھیہ منتری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تم پہ 100 FIR کروا دوں گا. یہ کس قسم کی دھمکی ہے؟ یہ کون سی جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں
کہ ایک چیف منسٹر یہ کہتا ہے، جو ابھی ایک ایم پی صاحب کہہ کے گئے، کہ ان کی آمدنی کم کر دی جائے، اگر یہ 5 روپے اس کو دینے ہوں تو آپ 4 ہی دینا. اور کل ایک خبر بھی آئی ہے کہ ایک بچی ایک رکشہ سے اتری، اس نے صرف 3 روپے دیے، کہ یہ اب تو 3 ہی ملیں گے. یہ ہم لوگ سب برداشت کر رہے ہیں، یہ کورٹس بھی برداشت کر رہے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن بھی برداشت کر رہا ہے. اور وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی ریڑھ کی ہڈی غائب ہو چکی ہے. آپ کے کپتان، آپ کے کلیکٹرز صرف سرکار کی طرف دیکھتے ہیں، آئین کی طرف نہیں دیکھتے. وہ بات وہ بھول چکے ہیں کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کچھ ہے. کیونکہ جب ہم لوگ اوتھ لیتے ہیں سروس میں، جب ہم بھی آئے تھے سروس میں، ہم لوگوں نے ایک اوتھ لی تھی کانسٹیٹیوشن میں. وہ کانسٹیٹیوشن ہم بھول گئے. کسی نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن زندہ ہے، جیسے ادیب بھائی نے کہا، مجھے کہیں دکھتا نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو اس کو برخاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور نیائے پالکا آنکھ موند کے بند ہے. کیونکہ پروفیسر سائی بابا جو 95% ہینڈی کیپ تھے، اگر اس کمرے میں وہ داخل ہوتے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے آتے، اور ان کے گھٹنے پہ نی کیپس ہوتے، کیونکہ ان کے گھٹنے گھس چکے تھے. ان کو 10 سال انڈا سیل میں رکھا جاتا ہے. اور فادر اسٹین جو 82 سال کے تھے، اور جن کو ایڈوانسڈ پارکنسن تھی، اور وہ کہتے رہے کہ مجھے ایک سپر دے دیجئے کہ میں پانی پی لوں، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ہم لوگ سب خاموش.